أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصري ومعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلی العظیم۔ دوستان گرامی، اس آیہ شریفہ کے اندر خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو و مومنین کو جو ہے اہل ذکر جو جاننے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ لا تعلمون میں سے ہو، جو نہیں جانتے ہیں، تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ تو عزیزان محترم، آج کا اس گفتگو میں ہم جو مکتب اہل البیت علیہم السلام ہے، مکتب تشیع کے ان کی جو معتبر کتابیں ہیں مکتب اہل البیت علیہم السلام کے اندر، ان معتبر کتابوں کا تھوڑا بہت تعارف کرائیں گے انشاءاللہ، مختصر سا۔ تو سب سے پہلے ہم اگر معتبر کتابوں کی بات کریں تو جو تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے، جو بلکہ ایمان ہے، اگر اس پر ایمان نہ ہو، اس کتاب کے اوپر ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور وہ کتاب ہے کتاب اللہ، قرآن مجید۔ تو مکتب تشیع کے نزدیک بھی سب سے معتبر ترین کتاب، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قرآن ٹاپ آف دا لسٹ یہی کتاب آتی ہے۔ اس کے بعد مکتب تشیع کے نزدیک معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ ہے، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام نورانی و خطوط و خطبات پہ مشتمل ہے، جن کو سید رضی نے جمع کر کے نہج البلاغہ کی شکل دی ہے۔ اس کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے، جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ امام زین العابدین جو چوتھے امام ہیں، امامیہ اثنا عشر کے چوتھے امام ہیں، امام سجاد علیہ السلام جو امام حسین کے فرزند ہیں، ان کی دعاؤں کا مجموعہ جمع کیا ہے، جو وہ دعائیں پڑھتے تھے، یا ان دعاؤں کا مجموعہ جو ہے اس کتاب کے اندر، یہ کتاب جو ہے ان دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس میں بھی بہت سارے معارف اسلامی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو شیعوں میں احادیث کی کتابوں میں جو معتبر کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، جن کو کتب اربع بھی کہا جاتا ہے، جس کو ایک قول کے مطابق شہید ثانی نے یہ نام دیا تھا کتب اربع کہہ کے۔ بہرحال ابھی یہ کتاب تمام مکتب تشیع کے علماء کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، معتبر ترین کتاب ہے یہ 4 کتابیں کتب اربع۔ ان کتابوں کے بارے میں اہل تشیع کے جو علماء ہیں، وہ ایک گروہ ہے جو مکمل اس کو صحیح مانتا ہے، ان کتابوں کی حدیث جو کچھ ہے اس کو صحیح مانتا ہے، اور ایک گروہ ہے اس کو مکمل کاملاً صحیح نہیں سمجھتا ہے، دلیل اور سند کے بیس پر حدیث کو اون کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال
تمام شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک یہ کتاب 4 کتابیں کتب اربع معتبر ترین احادیث کی کتاب ہے۔ اب یہ چاروں کتابیں کون کون سی ہیں؟ احادیث کی جو معتبر ترین کتابیں کتب اربع جس کو کہا گیا ہے، 4 کتابیں معتبر کتابیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے اصول کافی، جس کے مصنف ہیں شیخ کلینی رحمہ اللہ، المتوفی 329 ہجری، ان کی وفات ہوئی ہے 329 ہجری میں۔ اصول کافی، ان کے مؤلف ہیں شیخ کلینی رحمہ اللہ۔ ان کے بعد ہے اس دوسری کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ کے نام سے، جس کے مؤلف ہیں مصنف ہیں شیخ صدوق رحمہ اللہ، المتوفی 460 ہجری، ان کی وفات ہوئی ہے 460 ہجری میں۔ وہ اس من لا یحذر الفقیہ کے مصنف و مؤلف ہیں۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی کتاب جو ہے، 4 کتب اربع میں سے تیسری اور چوتھی کتاب کے ایک ہی مؤلف ہے، اور 2 کتابیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی کتاب کون کون سی ہے؟ تہذیب الاحکام ہے اور الاستبصار ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مؤلف شیخ طوسی رحمہ اللہ ہے۔ المتوفی 460 ہجری، اوپر جو یہاں ایک غلطی ہوئی ہے، ان کی جو 400 شیخ صدوق کی وفات 381 ہجری میں ہوئی ہے، المتوفی 381 ہجری۔ یہ 460 ہجری شیخ طوسی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے، المتوفی 460 ہجری، یہ شیخ طوسی کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے تہذیب الاحکام والاستبصار کتابیں دونوں تالیف کی ہیں، فرمائی ہیں۔ یہ وہ 4 معتبر کتابیں ہیں جو مکتب اہل بیت میں صحیح و معتبر ترین مانی جاتی ہیں، احادیث کی کتابیں۔ اور یہ چاروں کتابیں جو ہیں تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اندر تالیف ہوئی ہے، لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مکتب تشیع کے نزدیک معتبر ترین کتابیں اور بھی ہیں، جن میں مثلا مصحف فاطمہ، جو جناب زہرا نے جو کچھ دین بیان کیا تھا، ان کے بیانات، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو دین و خطبات دیے یا جو کچھ بیان کیا، ان بیانات کے مجموعہ جو ہے مصحف فاطمہ، جو کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے وہ مصحف اور اسی طرح مصحف علی علیہ السلام ہے۔ اسی طرح رسالۃ الحقوق ایک کتاب ہے۔ رسالۃ الحقوق در واقع ایک نامہ ہے جو امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے لکھا تھا، یعنی حقوق کے بارے میں ایک خط لکھا، ایک لیٹر لکھا، عربی میں رسالہ لیٹر کو کہتے ہیں، تو رسالۃ الحقوق اس کا نام پڑ گیا اور بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح اسرار آل محمد ہے، اور ایک اور کتاب ہے وسائل الشیعہ، جو کہ شیخ حر عاملی نے تالیف فرمائی ہے۔ اسی طرح بحار الانور ہے، جو کہ علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ نے تالیف فرمائی ہے۔ اسی طرح الغدیر جو معروف کتاب ہے، جو مکتب تشیع کی حقانیت پر بہت بڑی دلیل جو ایک کتاب ثابت کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ مکتب تشیع جو ہے مکتب حق ہے، وہ اس الغدیر کتاب کا نام ہے الغدیر، جس کے مؤلف و مصنف ہیں
علامہ امینی رحمہ اللہ۔ اسی طرح مفاتح الجنان ہے، دعاؤں کی بھی کتاب ہے، اس میں بہت ساری دعائیں تالیف ہوئی ہے اور احادیث بھی اس میں بیان ہوئے ہیں کچھ۔ اور اس مفاتح الجنان کے مؤلف ہیں شیخ عباس قمی رحمہ اللہ۔ اور اسی طرح دیگر تفاسیر کی کتابیں جو علماء اثنا عشر نے تالیف فرمائی ہیں، وہ ساری کتابیں جو ہے قابل احترام ہیں۔ اور ان میں سے یہ جو ابھی آپ کے سامنے کچھ کتابوں کے نام بیان کیے، ذکر ہوئے، وہ جو ہیں شیعوں کے یہاں معتبر کتابیں ہیں، اور ان احادیث کی کتابوں میں سب سے معتبر 4 کتابیں ہیں کتب اربع۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو بھی موضوع بیان ہوگا انہی کتابوں کے حوالہ دے کے قرآن کا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکتب اہل البیت میں مستند مانی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔